بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کریزی بائٹ اوار اینڈ بکڑ گینگ میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہم آپ کے لیے آج لے کے آئے ہیں بلوچی تکہ کڑھائی یا بلوچی کڑھائی جو بھی ہے، یہ میں نے کھائی تھی ہائی وے پہ، تو مجھے بہت پسند آئی تھی، تو وہ میں آج آپ کے لیے بنا رہی ہوں۔ اس میں بہت ہی سمپل انگریڈینٹس جاتے ہیں، اور کیا کیا جاتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ 3-4 لیموں، لہسن اور ادرک اس میں بہت سارا جاتا ہے، ہری مرچیں، اور یہ میرا کٹا ہوا مسالہ ہے۔ اس میں کیا کیا ڈالا ہے میں نے، اس میں نے ثابت زیرہ، ثابت دھنیا اور 4 یا 5 کالی مرچیں بھون کے اور اس کو کوٹ لیا ہے، اور یہ کٹی ہوئی لال مرچیں جائیں گی، اور ساتھ میں یہ ہری مرچیں ہیں، لیموں ہیں، اور بس یہ والی چیزیں ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اس کو ہم نے کیسے سٹارٹ کرنا ہے، پہلے مرغی ہم لوگوں نے لینی ہے، لے کے تقریباً 1.5 کلو میں نے مرغی لی ہے۔ آپ چاہیں تو آئل اس کے اندر ڈبل بھی ڈال سکتے ہیں، تاکہ پھر بعد میں آپ نتھار لیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کیا کیا، 1.5 کلو مرغی لیے اور 2 کپ آئل کے شامل کیے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالا ہے تاکہ یہ نیچے لگے نہیں۔ اب میں نے اس کو تھوڑا سا، جیسے اس کا کلر چینج ہوگا نا، پھر میں اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی۔ اب یہ دیکھیں، اگر آئل آپ کا بہت سارا ہوگا تو آپ پھر لاسٹ میں آپ نتھار سکتے ہیں، الگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یہ دیکھیں، جیسے ہی مرغی کا پانی خشک ہوا، اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہوا، اب میں نے اس کے اندر 1 گلاس پانی شامل کر دیا ہے تاکہ مرغی اندر تک گل جائے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ شروع میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں کیا کرتی ہوں، پہلے اس کا اسمیل ختم کرتی ہوں مرغی کی، پھر اس کے اندر پانی شامل کرتی ہوں۔ اب جیسے ہی ہمارا مرغی کا پانی خشک ہو جائے گا، وہ اپنا کلر چینج کر لے گا، اس موقع کے اوپر ہم سارے اپنے مسالے شامل کریں گے۔ 5-6، ہارڈلی 5 اور 6 مسالے جاتے ہیں، زیادہ مسالے نہیں جاتے۔ مرغی اندر تک ہماری گل چکی ہے، اور اچھا یہ والا اسٹیپ آپ ایسے ہی فالو کیجیے گا۔ کٹی ہوئی لال مرچیں 2 چمچ آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے۔ آپ جب آئل کے اندر کٹی ہوئی لال مرچیں بھونتے ہیں تو اس کا ایک الگ سے ٹیسٹ آتا ہے، اور بہت ہی لذیذ ٹیسٹ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے یہ دیکھیں، اس ٹائم پہ میں نے کیا کہ جو میری چکن پوری گل چکی ہے، اس میں نے آئل کے اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچیں شامل کی۔ اب یہ دیکھیں، کوٹنا ہے لہسن اور ادرک کو۔ آپ ایک کام کیجیے گا، 100 گرام لہسن لے لیجیے گا اور تقریباً 50 گرام ادرک لے لیجیے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ اچھا خاصا جو آپ کا مسالہ جو بنتا ہے اسی سے بنتا ہے۔ اب میں کیا کروں گی، کوٹا ہوا لہسن ادرک میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے، ہری مرچیں شامل کر دی ہیں۔ اب میں نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ لہسن ادرک جو ہے وہ براؤنش ہو جائے، مطلب کہ ڈارک نہ ہو، لیکن پک جائیں، تو پھر کیا کریں گے، ہم اس کو اتار لیں گے، اور اوپر سے وہ جو ہمارا دوسرا مسالہ ہم نے بنایا ہے وہ ہم شامل کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیں، میرا بالکل بلوچی ٹکا تیار ہے۔ اب اس موقع پہ میں نے کیا کیا، وہ جو بھنا ہوا مسالہ تھا میرا، یعنی کہ 2 چمچ میں نے لی تھی اس کے اندر یہ دھنیا، زیرہ اور کٹی ہوئی کالی مرچیں۔ اب جو 3 لیموں تھے وہ میں نے اس کے اندر چھڑک دیے، کٹا ہوا مسالہ شامل کر دیا، آدھی چمچ چاٹ مسالہ شامل کر دیا، اور آدھی چمچ ہی گرم مسالہ پسا ہوا شامل کر دیا۔ یہ بس اس کے ٹوٹل انگریڈینٹس ہیں۔ اب میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو تھوڑا تھوڑا سا نیچے جو لگا ہوا ہے، اس کا ذائقہ بہت مزے کا آتا ہے۔ پھر میں نے اوپر سے دھنیا سے گارنشنگ کر دی ہے، اور یہ سرو کر دیا ہے۔ یہ بہت مزے کا بنتا ہے، ہمارے گھر والے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور فرمائش کر کے بنواتے ہیں۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور کرنے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کامنٹ کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آپ چاہیں تو اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں، ہم نے چپاتی بھی بنائے تھے، چپلی کباب بھی بنائے تھے، اور رائتہ بھی بنایا تھا۔ اس کی ریسیپی میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گی۔ اسی طرح سے میرے چینل کو دیکھتے رہیے، میری حوصلہ افزائی کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔